السلام علیکم ناظرین، لارجر دین لائف میں ہم کوشش کرتے ہیں مختلف شخصیات کے ساتھ بات کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ان کی زندگی میں کیا ایسا ہے جو ہے مختلف، جو ہے لارجر دین لائف۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں طیب موسانی صاحب، جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں انٹرنیشنل میمن آرگنائزیشن کے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، کرم ہے اللہ کا۔ اچھا موسانی صاحب، آپ کی زندگی میں ایک تو خود آپ ماشاءاللہ ہمہ جہت شخصیت ہیں اپنی جگہ پر، آپ کی زندگی میں مختلف رنگ رہے ہیں، جس میں آپ نے پاکستان سے باہر بھی ٹریول کیا اور مختلف ممالک میں آپ نے ٹریول کیا، وہاں پر رہے، پلس آپ چونکہ انٹرنیشنل میمن آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ میمن نارملی تو میمنی یا گجراتی زبان بولتے ہیں، مختلف زبانیں آپ نے سیکھیں، تو کیٹیگوریکلی زبانوں والے معاملے میں تو میں آپ سے آگے چل کے بات کروں گا، لیکن اتنے مختلف رنگ آپ کی شخصیت میں کیسے ہیں؟ دراصل میں سوشل ورکر کا حامی زمانے سے رہا، اسکول لائف سے میں نے سوشل ورکنگ کی۔ میں 1971 سے میری سوشل ورکنگ شروع ہوئی ہے، جو آج 51 سال پہ محیط ہے، اور اس سوشل ورک نے مجھے بہت کچھ دکھایا۔ کہتے ہیں رنگ بدلتا ہے آسمان کیسے کیسے، ہمیں حالات کے تحت رنگ بدلنا پڑا۔ کبھی ہم پاکستان میں، کبھی سعودی عربیہ، کبھی کینیڈا، کبھی یو کے، کبھی یو ایس اے، کبھی یو اے ای، ہم مختلف جگہوں پر ہم مختلف انداز میں ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا، لیکن ہر رنگ میں ہم صرف بھلائی سوچی، بھلائی کے سوا کچھ نہیں سوچا۔ ماشاءاللہ۔ سعودی عرب کے اپنے سفر کے بارے میں بتائیں۔ سعودی عرب کا سفر بھی ماشاءاللہ ایسا ہی ہوا تھا کہ میں ماشاءاللہ کسی خاتون جو جھاڑو پونچھے کرتی تھی، اس خاتون کے بیٹے کو ہم نے فری میں ایئر کنڈیشننگ کورس، ویلڈنگ کورس کرایا تھا، تو وہ بیچاری کو اتفاق سے اس کے بیٹے کو جاب مل گئی سعودی عرب کی، تو اس بچی خاتون کے پاس 2000 روپے نہیں تھے۔ بڑے بڑے لوگ اس کے رشتہ دار تھے، کوئی دینے کو تیار نہیں تھے۔ میں نے ہماری آرگنائزیشن سے ریکویسٹ کی، تو وہ آرگنائزیشن نے کہا کہ یہ میٹنگ میں، میں نے کہا میٹنگ کی بعد میں میٹنگ میں ہوگا، لیکن ابھی میں دینے کو تیار ہوں، بعد میں اپروول بعد میں کر لیں گے۔ میں نے دیا، وہ بچہ ماشاءاللہ اس کا ریکروٹمنٹ ہوا، وہ ریاض میں گیا، اور ٹھیک 1-1.5 ماہ کے بعد، 2 ماہ کے بعد وہ خاتون ہمارے گھر آئی، اور جو دامن پھیلا پھیلا کے دعائیں دی، اس نے کہا اللہ تمہیں سعودی عرب لے جائے۔ تو میں نے کہا ماں جی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میری والدہ بھی بیٹھی تھی، میری والدہ کہہ رہی ہیں کہ میں اتنی دعائیں دینے والی بیٹھی ہوں، یہ کون خاتون آ گئی؟ میں نے کہا یہ ہمارے مختلف پروجیکٹس جو ہیں ہمارے، اس میں جھاڑو پونچھا بھی کرتی ہیں، 300 روپے تنخواہ دیتے ہیں ہم ان بیچاری کو۔ کہتے ہیں ہمارے بیٹے نے کہہ دیا میں ہر مہینے آپ کو 15,000 سے 10 سے 15,000 روپے بھیجوں گا ماں، یو لیو لائک اے کوئن، اسٹاپ ڈوئنگ آل دا ڈومیسٹک ورکس، آپ گھریلو کام چھوڑ دیجئے، میں آپ کو بھیجتا رہوں گا، اب آپ گھر پہ بیٹھیے، کچھ نہیں کرنا۔ اس نے جو دامن پھیلا کر دعائیں کی، اس کے ٹھیک 1 سال کے بعد آئی واز ان سعودی عربیہ، الحمدللہ۔ تو کہتے ہیں نا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ تو یہ اس کی دل سے نکلی تھی بات، اور میرا بھی پھر روزی دانہ۔ 21 سال کی بات ہے؟ 1983 83۔ میں نے 82 میں ہیلپ کی اس خاتون کی، 83 میں آئی واز ان سعودی عربیہ، الحمدللہ۔ اچھا، یہ جو احساس آج آپ کی زندگی میں آیا ہے، یہ خیال تب سے ہے؟ آپ کو احساس ہو گیا تھا کہ آپ سعودیہ میں ہیں تو کیوں ہیں؟ سرکار میرا تو آپ ڈی پی دیکھیے، جب سے موبائل آیا، پہلے تو موبائل نہیں تھا، تو میں نے ڈی پی پہ یہی لکھا ہوا ہے زمانے سے، ڈو گڈ ہیو گڈ، کر بھلا ہو بھلا۔ تو بھلا کریں گے آپ انشاءاللہ، ضروری نہیں جس وے پہ آپ نے بھلا کسی کا کیا اسی انداز میں آپ کا بھلا ہو، کسی اور ذریعے سے آپ کا بھلا ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا۔ وہ سارا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ دیکھ رہی ہے، ہمارے دلوں کا حال وہی جانتے ہیں، اور اسی حساب سے آپ کا بھلا ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا۔ تو یہ احساس مجھے بچپن سے ہے کہ میں، اور مجھے یقین کریں مجھے اتنا اطمینان اور خوشی ملتی ہے اگر کسی کی میں مدد کرتا ہوں۔ حالانکہ میں نے مدد اپنی جیب سے کبھی کسی کی نہیں کی، لیکن میں نے جو لوگ ماشاءاللہ مخیر حضرات ہیں، ان کے پاس میں جا کر جب بیٹھ گیا تو انہوں نے کہا بھائی مجھے پتہ ہے کہ اپنے لیے کبھی تم نہیں آئے، تو میں نے ان سے کہا بھائی فلاں کے لیے یہ کرنا ہے، فلاں کے لیے وہ کرنا ہے۔ حتیٰ کہ کراچی یونیورسٹی میں کچھ بچے، کوئی زولوجی سیکشن میں تھا، کوئی اکنامک سیکشن، انہوں نے سوسائٹیاں بنائی تھیں، وہ بھی مجھے اپروچ کرتے تھے کہ ہمارے لیے لائبریری کے لیے کچھ کتابیں لینی ہے۔ سیٹ کے پاس لے جاتا کسی، 2000، 1000، 5000 روپے ان کو چاہیے، کتابیں دلوا دیں یا پیسے دے دیے، تو میں یقین کریں اسی طرح ہیلپ کرتا رہا، میں برج بنتا تھا عموماً۔ اور تمام جتنے ہمارے سیٹھ لوگ ہیں میمن برادری، بیکاز آئی بلونگ ٹو میمن کمیونٹی، تو میمن برادری کے سیٹھ عموماً مجھے جانتے ہیں کہ بھائی یہ آدمی کسی کے لیے ہی آتا ہے، اپنے لیے کبھی نہیں آتا۔ اچھا، اگر آپ مجھے اجازت دیں، مخیر تو میمن حضرات ہوتے ہی ہیں، میں کراچی والا ہوں، مجھے پتہ ہے کراچی میں جتنے بھی مخیر حضرات ہیں اس میں بہت ساری اور کمیونٹیز بھی ہیں، آلموسٹ تمام کراچی والوں میں یہ جو خدمت کا جو جذبہ ہے یہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس میں بہت بڑا ہاتھ میمن کمیونٹی کا ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ جو ایک عذرائے تفنن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ میمن کہتے ہیں ذرا ہاتھ کھینچ کے بھی چلاتے ہیں، تو
ایک سختی سے ہاتھ چلانے والا یا سختی سے اپنی جیب کو رن کرنے والا شخص پھر ساتھ ساتھ چیریٹی بھی کرتا ہو, ویلفیئر بھی کرتا ہو, یا اگر آپ اجازت دیں میں صرف آپ ہی سے ہوں تو میں آپ سے چھوٹا, لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں میں یہ کہوں کہ ایک کنجوس شخص اگر کھلا ہاتھ اور کھلے دامن کے ساتھ, کھلی جیب کے ساتھ اگر خرچ کرتا ہے تو یہ تضاد ہے یا یہ کوئی فن ہے؟ سر یہ نہ تضاد ہے نہ فن ہے, یہ لوگوں کی دماغ کی اختراع ہے. اچھا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اختراع اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یقین کریں سعودی عرب میں بہت کام کیا, 12 سال تک میں جنرل سیکرٹری رہا, میمن ایسوسیشن سعودی عربیہ ماسا اس کا سیکرٹری جنرل رہا, اور وہاں سعودی عرب میں اٹس ناٹ لیگل ٹو ڈو آل دیز تھنگس. میں نے کر کے دکھایا, کیا, اللہ کا کرم ہے, اور میں حوالے کر کے آیا جب وہاں سے چلا. وہاں پہ چیریٹی اور ڈونیشن کی اجازت نہیں, وہاں آپ آرگنائزیشن این جی او ناٹ الاؤڈ, این جی اوز آپ نہیں کھول سکتے وہاں, کچھ بھی نہیں اس قسم کی, آپ پرائیویٹلی کر سکتے ہیں. تو ہم نے پرائیویٹلی اتنا کیا وہاں کہ کونسل جنرل سے لے کے ایمبیسی, پاکستان ایمبیسی پوری مجھے جانتی ہے, ابھی بھی جانتی ہے, کونسل جنرل سے لے کے وہاں کے پیون تک سب مجھے جانتے ہیں. تو وہاں ہوا ایسا کہ جب ہم نے بہت کام کیا, لوگوں کو پتہ لگا کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں, کیونکہ سعودی عرب جانا مطلب یہ نہیں کہ ہر آدمی شیخ ہے, نو, وہاں بھی ضرورت مند بے حساب لوگ ہیں, ہم نے مدد کی. تو آل آف سڈن مجھے کال آئی ایک دفعہ سعودی ریڈیو سے, اردو چینل تھا ان کا, وہاں خلیق اللہ صاحب تھے میرا خیال, انہوں نے کال کیا, ان کا طیب مسانی صاحب. میں نے کہا جی طیب مسانی صاحب آپ سے انٹرویو کرنا ہے, مجھے چند سوال کرنے ہیں, آپ ویلفیئر کے بڑے کام کر رہے ہیں یہاں سعودی عرب میں, پتہ لگا. میں نے کہا جی کیجئے. انہوں نے ایک سوال کیا, دوسرا کیا, سب کے جواب دیے. ایک سوال جب کیا ایسا لگا کہ آپ ہی کے سوال سے ملتا جلتا, انہوں نے جیسے کوئی دم پہ پاؤں رکھ دیا ہو. انہوں نے کہا سر میرا اندازہ ہے کہ میمن لوگ اپنی ہی کمیونٹی کے لمیٹڈ لوگ ہیں اور کنویں کے مینڈک ہیں, اپنے ہی لوگوں کا بھلا کرتے ہیں, دوسروں کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. ویری گڈ. میں نے کہا سر ٹھیک ہے, اب کیا کہنا چاہتے ہیں, میں جواب دینا شروع کروں تو آپ کے پاس پین ہو تو لکھنا شروع کریں. تو کہتے ہیں نہیں سر آپ بولیے, آپ کو اجازت ہے. میں نے کہا میں شروع کروں گا عبدالستار ایدھی سے, کہ کیا عبدالستار ایدھی نے صرف میمنوں کا بھلا کیا؟ کیا جتنے یتیم خانے کھلے ہیں اس میں میمنوں کے بچے ہیں؟ کیا جتنے شفا خانے اس میں میمنوں کے لوگوں کو علاج دیا جاتا ہے؟ ہماری ہاسپٹلس میں میمنوں کا علاج ہو, ہماری اسکولوں میں میمن بچے پڑھتے ہیں, ہماری کالج میں میمن بچے پڑھتے ہیں, ہمارے جو دارالامان ہیں, جو خواتین جو گھر سے فرار ہوتی ہیں یا بے گھر ہو جاتی ہیں, ان کو جو دیتے ہیں وہاں پر پناہ, کیا وہ میمن ہی ہوتی ہیں؟ یہ کرتا ہوئے چلا گیا, 15 جگہ پہنچا تو روک دیا. سر میں سمجھ گیا. میں نے کہا کس طرح کی بات کرتے ہیں, چھوڑیے, دنیا بھر میں میمن لوگوں کے لیے کرتے ہیں یہ تو کنفرم ہے, لیکن یہ آپ لوگوں نے یہ جو باتیں بنائی ہیں کہ ہم صرف میمنوں کی بھلا کرتے ہیں, دس از ناٹ رائٹ. سعودی عرب میں ایمنسٹی اناؤنس ہوئی 1999 میں یا سم تھنگ لائک دیٹ. تو ایمنسٹی جب اناؤنس ہوئی تھی 2000 سم تھنگ میں, تو اس وقت ہم نے سوڈانی اور صومالیوں کو ہیلپ کی کہ وہاں کفیل تلاش کرنے کا چلا. گورنمنٹ نے کہا کفیل اپنے تلاش کرو اور اپنا روزگار حاصل کرو. کفیل 10,000 اور 15,000 میں کفیل ملتا تھا, اس سے کم میں کوئی ملتا نہیں تھا. تو ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کفیل ڈھونڈ رہے ہیں, اور وہاں ان کے خاندان والے اپنے ملک میں 10-10 15-15 آدمی انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کھانا کھائیں, جب یہاں سے کچھ بھیجے گا. تو ہم نے ان کو کفیل دلوائے, 10,000 روپے دے گئے, اور ان کی روزگار لگی, اور انہوں نے ہمیں دل سے دعائیں دی. کہ وہ پے نہیں کر سکتے. ہاں وہ پے نہیں کر سکتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو کیا وہ صومالی میمن تھا؟ نہیں تھا. کیا وہ سوڈانی میمن تھا؟ نہیں تھا. ہم میمنوں سے ہٹ کریں. اب آئیے کنجوسی کی بات کرتے ہیں. تو کئی جگہ پر یہ سوال اٹھا. میں نے کہا مجھے حیرت ہے کہ میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا لوگوں نے کہا میمن کنجوس ہوتے ہیں. انہی لوگوں کو جو کہتے ہیں انہی کو میں نے دیکھا کہ وہ انڈسٹریلسٹ یا بزنس مین کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے چندہ مانگ رہے ہیں. مجھے حیرت ہوتی تھی اس وقت. میں نے کہا سر آپ نے پرسوں نہیں کہا تھا کہ میمن کنجوس ہوتے ہیں؟ آج آپ آئے اور کتنے لاکھ مل رہے ہیں آپ کو؟ پتا چلا 2 لاکھ 3 لاکھ 1 لاکھ 5 لاکھ لے کے جا رہے ہیں چندے کے طور پہ. تو کنجوس کہاں سے ہوا؟ یہ کنٹراورسی, ان کے سٹیٹمنٹ میں کنٹراورسی آ جاتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ دماغی اختراع ہے, فیکٹ نہیں ہے. اور میرے سوال پوچھنے کا مقصد بھی یہی تھا تاکہ آپ کے جواب سے یہ کلیئرٹی سامنے آ سکے, اور لوگوں کے دماغ کا اسے آپ اختراع کہیں یا فطور کہیں وہ ایک دفعہ ختم ہی ہو جائے, نکل جائے, تاکہ جو بیوٹیفل پکچر آف میمنز ہے وہ لوگوں تک پہنچ سکے. اچھا, یہ تو ہو گیا آپ کا سعودی عرب کا سفر. ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ سعودی عرب میں رہتے ہوئے پاکستانی کمیونٹی جو آلریڈی وہاں پر رہ رہی ہے, گزشتہ تقریباً کوئی 30-40 سالوں سے تو آپ پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ انٹیکٹ بھی ہیں, آپ کا انٹریکشن بھی چلتا رہتا ہے, اور آپ نے بتایا کہ مختلف ایونٹس بھی آپ وہاں پہ آرگنائز کرواتے رہتے ہیں. تو پاکستانی کمیونٹی وہاں پر کتنی زیادہ متحد اور کتنی زیادہ اسٹیبل ہے؟ ماشاءاللہ پاکستانی کمیونٹی کا سلسلہ یہ ہے کہ 10 to 20% ٹاپ مینجمنٹ میں ہوا کرتے تھے,
اینڈ 20% مڈل مینجمنٹ اور باقی آلموسٹ 60% لیبر طبقہ وہاں پر ہے، جو لیبر کی جاب پہ لوگ جاتے ہیں اور بہت چھوٹی تنخواہ پر ہوتے ہیں وہاں پر. تو میں مڈل مینجمنٹ سے میرا تعلق بھی رہا ہے، اور ٹاپ مینجمنٹ سے کے پاس جاتے جاتے ہم نے اب ریٹائرمنٹ ہو گیا ہمارا اور ہم فارغ ہوئے. تو ہماری ٹاپ مینجمنٹ پہ اب لوگ پاکستانی واپس جا چکے ہیں، اس لیے کہ وہاں سعودیزیشن ہر چیز میں سعودی کوئی بھی جاب ہو ٹاپ مینجمنٹ کی، اس میں سعودیوں کو لایا جا رہا ہے، اور جو غیر سعودی ہیں ان کو فارغ کیا جا رہا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی بیچارے لیبر طبقہ ہے نا، ان کو کئی مشاکل وہاں پر پیش آتی ہیں، نو ڈاؤٹ، اور ہم نے مدد کی ہے. وہاں کم سے کم 14 سوشل آرگنائزیشنس کام کر رہی تھی، لیکن 14 میں سے تقریباً میں سمجھتا ہوں 10 تو آن پیپر ہی تھیں، جن کو ریلیشن شپ قائم کرنی تھی کونسل جنرل سے یا ایمبیسی سے، تاکہ لوگوں کو کام کرا سکے. ہر حال میں وہ بھی کچھ نہ کچھ کام کرتے تھے. لیکن ہم نے میمن آرگنائزیشن جو اسٹیبلش کی 23 اپریل 2008 کو، اللہ گواہ ہے ہم نے جو کام کر دکھایا وہ سب دھنگ رہ گئے. حتیٰ کہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے فورن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب نے یہاں سے منسٹری فورن افیئر سے ہمیں سرٹیفکیٹ بھیجا میمن حسین سعودی عربیہ کے نام پہ، کہ بھائی انہوں نے کووڈ کے دوران جتنا کام کیا اتنا سعودی عرب میں کسی نے کام نہیں کیا. تو ہمیں اپریسیشن ملا، اور ہمارا انٹریکشن ہر پاکستانی سے، ناٹ میمن اونلی، یاد رکھیے گا ہم نے جب کووڈ میں کام کیا ہے تو وداؤٹ ڈسٹنکشن کیا، بلا امتیاز کیا ہے، اور ہر ایک سے کوآرڈینیشن. اللہ کا کرم ہے جدہ میں اتنا عرصہ گزارا کہ مجھے صرف جدہ سے ریاض تک کئی لوگ میمن تو خاص کر کے مجھے جانتے ہیں کہ میں نے کیا کام کیا ہے، کیونکہ وہاں تو ایک وقت تھا کہ 8-10 آدمی جمع کرنا بھی بڑا مشکل تھا، اور وہ قانون کی نظر ہو جاتے تھے. لیکن ہم نے بہت کچھ کر کے دکھایا، ہماری انٹروگیشن بھی ہوئی، ہماری انویسٹیگیشن بھی ہوئی، لیکن دیکھا یہ بندے تو یہ تو ویلفیئر کام کرتے ہیں، یا پھر یہ اپنی ساتھ جس کو جوڑتے ہیں اس کی بھلائی کا کام کرتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں کچھ نہیں کہا، کرتے رہیں آپ بھلائی کے کام، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، پاکستان کے انڈسٹریلسٹ کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہے، جو بزنس کمیونٹی ہے، جو یہاں پر کاروباری شخصیات ہیں، ان کے ساتھ آپ ملتے جلتے رہتے ہیں. کیا تاثرات ہیں ان کے، اور پاکستان کے بارے میں وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم بطور قوم اور بطور ایک نیشن، یا پھر اگر اکانومی کے حوالے سے میں آپ سے پوچھوں ہماری معیشت کس جانب جا رہی ہے، ہم کس جانب جا رہے ہیں، پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ کس جانب جا رہی ہے؟ ڈیفینیٹلی آپ کا کوشچن بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی اسی سوچ میں ہے، اسی سوچ میں مبتلا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان، ہر دل عزیز ملک ہمارا ہے، مادر وطن ہے، اس میں اکنامی کی کیا پوزیشن ہے. ہمارے جتنے بھی بزنس مین ہیں وہ کافی دل برداشتہ ہو چکے ہیں. ہمارے بڑے بڑے جتنے انڈسٹریلسٹ ہیں، ہماری انڈسٹریاں بھی مائیگریٹ کر رہی ہیں، یہاں سے دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں، ہمارے بزنس مین اس میں حقیقت ہے، اور یہ فیکٹ ہے، یہ حقیقت بھی ہے. کیونکہ ریسنٹلی میں 2 انڈسٹریلسٹوں سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو راستہ دیکھ رہے ہیں یو اے ای کا، یا پھر ہم کہیں اور نیروبی ہے، کینیا ہے، وہاں جانے کا، یا ملیشیا وہاں جانے کا، جہاں ہمیں فیسلٹیز ملیں گی وہاں جائیں گے. اس لیے کہ ملک پاکستان میں جو سچویشن ابھی اکنامک کی جو سچویشن ہے وہ ناقابل برداشت ہے. اسپیشلی ہمارا غریب طبقہ بہت پس گیا ہے. حالانکہ مہنگائی تو پوری دنیا بھر میں آئی ہے، لیکن یہاں مہنگائی ٹوٹلی ڈفرینٹ انداز سے مہنگائی چل رہی ہے. یہاں پر ہمارا جو پیٹرول کا سلسلہ ہے، وہ پیٹرول نے تو مہنگائی کی، لیکن سچی بات بتاؤں آپ کو، ہماری انسٹیبلٹی جو ہے، یعنی ہماری اسٹیبلٹی گورنمنٹ کی نہیں ہے، یہ مہنگائی کا بیسک ایلیمنٹ ہے. ہماری گورنمنٹ جب اسٹیبل ہو جائے گی، اسٹیبلٹی آئے گی، نئی گورنمنٹ اگر الیکشن بھی ہو جاتے ہیں اللہ کرے اور یہ گورنمنٹ نہیں آئے گی، تو میں سمجھتا ہوں ہر سیکٹر میں اسٹیبلٹی آئے گی. اچھا، ایسا تو نہیں ہے کہ جو بزنس کمیونٹی ہے وہ ان کے ایکسس میں گورنمنٹ یا پھر حکومتی جو افراد ہیں، جو اعلیٰ شخصیات ہیں، وہ نہ ہوں؟ ملاقاتیں ہوتی ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، تو یہ جو بزنس کمیونٹی ہے ان کی ملاقاتوں میں کیا فیصلے ہوتے ہیں، کیا طے پاتا ہے؟ آیا جو حکومتی اعلیٰ عہدیدار ہیں وہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو سیٹسفائی نہیں کر پاتے، یا ایسے فیصلے نہیں کر پاتے کہ جو پاکستان اور پاکستانیوں کے حق میں ہوں؟ نہیں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں. میں پچھلے دنوں عقیل کریم ڈیڈی صاحب کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے بزنس آئیکون ہیں یہاں کراچی کے، اور اکثر وہ جتنے بزنس مین ہیں ان کو لے کر اپنے ساتھ ہی گورنمنٹ سے جب بھی ہوتا ملاقات کرتے ہیں. یا ریسنٹلی کچھ ہمارے سابق پرائم منسٹر کے معاملات ہوئے تھے،
اور عارف حبیب جو حبیب بینک کے ہیں آنر، اور یہ 15-17 بزنس مین وہاں اسلام آباد گئے تھے، اور پھر ہمارے جو سابق وزیر اعظم ہیں ان سے اور موجودہ وزیر اعظم سے کوئی آپس میں ان کے مذاکرات کے بھائی دیکھیں ہم بزنس مین ہیں، بزنس ہمارے بالکل ٹھپ ہوئے پڑے ہیں، آپ لوگ آپس کی لڑائی میں ہمارے بزنس کو اتنا نقصان پہنچایا ہے، آپ کیوں نہیں ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر اس پہ ڈسکس کریں اور ہمارے ملک کو آگے بڑھانے کی بات کریں، ہمارے بزنس کو آگے بڑھائیں، اکنامکس ہماری بالکل سلم ہے، یعنی سمجھ لیجیے بالکل اس میں کوئی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آ رہی، آپ ہم لوگوں کو سہولتیں دیں، ہمارے لیے یعنی کچھ کریں، لیکن گورنمنٹ چونکہ ابھی گورنمنٹ بھی ہماری اسٹیبل نہیں ہے، وہ کچھ بھی کرنے کے قابل ابھی نہیں ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ بیرونی ممالک سے جو ہمارے بزنس مین کوئی کانٹریکٹ یا ایگریمنٹ بھی کرتے ہیں نا، تو اس میں بھی اسٹیبلٹی نہیں ہے۔ اب سارا معاملہ ٹرسٹ ڈیفیشٹ کا چل رہا ہے۔ اب ٹرسٹ ڈیفیشٹ کس اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بزنس مین جتنے بھی ہیں اب نہ امپورٹ کر سکتے ہیں نہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ایکسپورٹ کرتے ہیں تو وہ باہر کی جو کمپنیاں وہ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں تو وہ ایڈوانس میں سارے اتنا پیسہ مانگتے ہیں، ڈالرز کی پوزیشن آپ کے سامنے ہے، تو ایک لمحے میں ڈالر لوگوں کو لاکھوں کا نقصان کرا دیتا ہے جب اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے۔ تو ہمارے بزنس مین کئی سفر کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب سارا معاملہ یہ کہ ہماری جب تک حکومت اسٹیبل نہیں ہوگی ہماری سوسائٹی بھی اسٹیبل نہیں ہوگی، ہمارا معاشرہ بھی اسی طرح چلتا ہے۔ آپ کوئی گڈ نیوز دے سکتے ہیں کہ کون سا دن، کون سا مہینہ، کب تک صورتحال بہتر ہو جائے گی؟ میں تو اتنا کہوں گا کہ دیکھیے، یہ سب سے پہلے تو میں ان سے کہوں گا اگر ایک گھر ہی ہم سمجھتے ہیں، ایک فیملی سمجھتے ہیں پاکستان کو، تو ہیڈ آف دا فیملیز کو بیٹھ کر ایک ٹیبل پہ بات کرنی ہوگی کہ کس طرح اس فیملی کو آگے بڑھانا ہے۔ اب میں آپ کو گڈ نیوز دوں گا تو یہی گڈ نیوز ہوگی کہ جتنا جلد الیکشن ہو جائے اور ایک ٹریک پہ چڑھ جائے گورنمنٹ ہماری، جس سے دنیا کے تمام ممالک ایگریمنٹ کر سکیں، ان پہ ٹرسٹ کر سکیں، اور ان کو اگر فائنانسنگ چاہیے فائنانسنگ کر سکیں۔ باہر کے بہت سے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے گی تو ہم آ کے انویسٹمنٹ کریں گے، وہ ابھی نہیں آ رہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ریئل اسٹیٹ کا کیا ہو گیا ہے، پوری طرح یعنی سمجھ لیجئے کریش ہو گئی ہے ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ۔ جہاں مجھے پتا ہے، مجھے بھی تجربہ اس کا ہوا ہے کہ میں نے کوئی پراپرٹی لی تھی جو فار ایگزامپل 1-2 کروڑ کی، تو آج وہ 1.5 کروڑ کی ہو گئی ہے، آج سا مجھے لگ رہا ہے 1 کروڑ کی ہو جائے گی۔ تو یہ اتنا بڑا ڈراپ، اتنا سیٹ بیک آیا ہے اسپیشلی ریئل اسٹیٹ سیکشن میں یا اس انڈسٹری میں جو ناقابل برداشت ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ایک غریب آدمی نے بھی کوئی مکان خریدا یا کوئی زمین لی ہو، یا اب وہ مکان نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ آئے دن کنسٹرکشن کی کوسٹ بڑھ رہی ہے، زمین کی کاسٹ بھی بڑھ چکی ہے، لیکن معاملہ کیا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسے سورسز نہیں ہیں کہ جس کو آگے بڑھائے۔ فائنانسنگ کی بھی وہ بند کیا ہوا ہے بینک نے کہ فائنانسنگ ورنہ ہاؤس فائنانسنگ ہوتی تھی، لوگ آگے بڑھتے تھے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، سارا معاملہ ابھی سمجھیے پاز پہ ہے۔ یہ جب الیکشن ہو جائیں گے سارے معاملات بالکل سیٹل ہو جائیں گے، یہ سارا جھاگ بیٹھ جائے گا، جب جا کے ہم اپنے ٹریک پہ چڑھیں گے۔ ادروائز ہم اسی قسم پرسی کی حالت میں رہیں گے اور معلق رہیں گے، پینڈولیم بنے ہوئے زمین و آسمان کے بیچ میں، ہماری کوئی اسٹیبلٹی کہیں نظر نہیں آ رہی۔